قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. محترم ناظرین و حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 آیتوں میں آیا ہے، 43 آیتوں میں آیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 22، النساء آیت نمبر 163، الانعام 84، الاعراف 59 69، التوبہ 70، یونس 71، ہود 25 32 36 42 45 46 48 89، ابراہیم 9، الاسراء 3 17، مریم 58، الانبیاء 76، الحج 42، المؤمنون 23، الفرقان 37، الشعراء 105 106 116، العنکبوت 14، الاحزاب 7، الصافات آیت نمبر 75 79، سورہ صاد آیت نمبر 12، المؤمن آیت 5 31، الشورى آیت نمبر 13، سورہ قاف آیت نمبر 12، الزاریات 46، النجم 52، القمر 9، الحدید 26، التحریم 10، نوح 1 21 26۔ اللہ رب العالمین نے 43 مقام میں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا بلا شبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک دردناک عذاب آئے گا. اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تجھے اپنا جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تیری پیروی کرنے والے بھی ہم میں سے نیچ لوگ ہیں، سادہ عقل والے ہیں، پھر تم ہم میں سے بڑھ کر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو مگر تمہیں نظر نہ آتی ہو تو کیا ہم اسے زبردستی تمہارے گلے میں ڈال دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم میں تم سے اس کام کے عوض کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے اور میں تمہارے اعتراضات کی بنا پر ایمان لانے والوں کو بہکا نہیں سکتا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہ خود ان سے حساب لے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم جاہل ہو. اور اے میری قوم اگر میں انہیں بہکا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں. میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور جن کو تم حقیر سمجھتے ہو میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے خوب واقف ہے. اگر میں ایسا کہوں تو میرا شمار ظالموں میں ہوگا. قوم کے لوگ کہنے لگے اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور بہت بحث کر لی، اب تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے اگر تو سچا ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی لائے گا، اگر اس کی مرضی ہوئی پھر تم اللہ کو روک نہیں سکو گے. میں جس قدر بھی تمہاری خیر خواہی کروں گا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر رکھا ہے آخر وہ تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ کلام خود ہی گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے گڑھا ہے تو میرا جرم مجھے ہی بھگتنا ہوگا، اسی طرح میں تمہارے جرائم سے بری ہوں. نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور شخص ایمان نہ لائے گا، لہذا تو ان کے طرز عمل پر غمگین نہ ہو، بلکہ ہماری نگرانی اور ہدایات کے تحت ایک کشتی تیار کر
اور ان ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی سفارش نہ کرنا، کیونکہ ان کے غرق کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگ گئے۔ جب بھی ان کی قوم کے سردار لوگ ان کے پاس سے گزرتے، ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر تم آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو وقت آنے پر ہم بھی اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان قریب تم جان لو گے کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مستقل عذاب ڈیرے ڈالے گا۔ حتیٰ کہ جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لاد لو، نیز اپنے گھر والوں اور تمام ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان کے جن کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اسی کے نام سے رکے گی۔ بلا شبہ میرا رب بہت کریم ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کشتی ان کو پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کنارے پر تھا بلند آواز سے پکارا، اے میرے بیٹے تم ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ بیٹے نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو پانی سے مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، بس وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ خود رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج ان کے درمیان آ گئی اور وہ پلک جھپکتے غرق ہو گیا۔ حکم دے دیا گیا اے زمین اپنا سارا پانی نگل لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اس طرح پانی سکھا دیا گیا، کام پورا ہو چکا تھا۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور اعلان ہو گیا کہ ظالم قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب کریم میرا بیٹا میرے گھر والوں میں شامل تھا، پھر غرق کیوں ہو گیا؟ بلا شبہ تیرا وعدہ سچا ہے اور یہ بھی حقیقت کی تو سب سے بڑا حاکم ہے جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح وہ تیرے گھرانے میں شامل نہ تھا کیونکہ اس کے کام اچھے نہ تھے، لہذا جو چیز تجھے معلوم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کر، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں جیسا کام نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار میں تجھ سے اس بات کی معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کے لیے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے معاف کر کے مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خالص خسارے میں رہوں گا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے نوح میری طرف سے سلامتی اور برکت کی خوشخبری کے ساتھ اترو جو تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کی نسلوں کو حاصل ہوگی، جبکہ دوسرے لوگوں کو ہم کچھ دیر کے لیے دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب جھیلنا پڑے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 48 کا یہ ترجمہ اور خلاصہ تھا۔ ان مشرکین مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی تکذیب کی تھی۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا، پاگل بتایا اور اسے دھمکیاں دیں۔ اس نے اپنے رب کو پکارا، مولا میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ پھر ہم نے موسلادھار برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین میں جگہ جگہ چشمے جاری کر دیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پورا کرنے کے لیے زمین و آسمان کا پانی مل گیا، لیکن ہم نے نوح کو تختیوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر چڑھا دیا جو ہماری نگرانی میں چلتی رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس کی نبوت کا انکار کیا گیا تھا۔ یقیناً ہم نے اس کشتی کے تحفظ کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ سورہ القمر آیت نمبر 9 سے 16 کا ترجمہ و خلاصہ تھا یہ۔ بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو تنبیہ کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم میں تمہیں صاف تنبیہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ یقیناً جب اللہ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں، کاش تم یہ حقیقت جان لیتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب کریم میں نے اپنی قوم کو دن رات دین کی دعوت دی مگر یہ لوگ اور زیادہ دور بھاگنے لگے۔ جب بھی میں نے ان کو تیری طرف بخشش کی طرف بلایا انہوں نے کان میں انگلیاں ڈال لی اور کپڑے لپیٹ لیے اور اپنی جہالت پر ڈٹے رہے اور بہت بڑا تکبر کیا۔ میں نے انہیں بلند آواز سے پکار کر بھی دیکھ لیا، انہیں اعلانیہ تبلیغ بھی کی اور چپکے چپکے سمجھا کر بھی دیکھ لیا۔ میں نے کہا، اے رب کریم اپنے رب کریم سے معافی مانگو، میرے اور اپنے رب کریم سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اولاد میں اضافہ کرے گا
تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں چلائے گا، آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں اللہ کی عظمت کا خوف نہیں؟ جبکہ اس نے تم کو مختلف حالتوں میں پیدا کیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان پر تلے پیدا کیے، پھر ان میں چاند کی روشنی رکھی اور سورج کو روشن بنایا، پھر اس نے تمہاری نشوونما زمین سے رکھی، پھر وہ تمہیں دوبارہ مٹی میں ملائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ مٹی ہی سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان سرداروں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال و اولاد نے ان کے نقصان و خسارے میں اضافہ کیا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، اور کہنے لگے ساتھیوں، کسی بھی صورت میں اپنے معبودوں خصوصاً ود، سوا، یغوث، یعوق اور نسر کو نہ چھوڑنا۔ اس طرح انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہذا ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کرنا۔ بالآخر وہ اپنے گناہوں کی بنا پر غرق کر دیے گئے اور جہنم رسید ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدد نہ پایا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کسی کو اس روئے زمین پر چلنا پھرنا نہ چھوڑنا، کہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر اولاد ہی جنیں گے۔ رب کریم، مجھے اور میرے والدین کو معاف فرما، اور ان کو بھی جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہوئے، اگر تمام صاحب ایمان مرد اور عورت کو بخش دے، اور ان ظالموں کی تباہی اور بربادی میں اضافہ فرما۔ سورہ نوح آیت نمبر 1 سے 28 تھا، یہ خلاصہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ جنوبی عراق میں رہتے تھے، جہاں آج کل کوفہ واقع ہے، اور جو جودی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر جزیرہ ابن عمر کے سامنے ایک پہاڑ ہے، جہاں شامی اور ترکی حدودیں ملتی ہیں۔ شام کے شہر عین دیوار سے جودی پہاڑ صاف نظر آتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے بات قابل ذکر کہ اس علاقے میں رافدین کی قدیم تاریخ کے بہت سے ادوار گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جو آج سے تقریباً 7000 سال پہلے مابین النہرین یعنی عراق میں مبعوث ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ سب یوں بیان کیا جاتا ہے: نوح بن لابد بن متوا صالح بن اخنوق بن یازد بن محلائل بن قینان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کی نافرمان تھی۔ آپ نے 950 سال رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیا، مگر قوم بت پرستی سے باز نہ آئی اور اس نے پیغام حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرکش قوم کو طوفان باد و باراں اور سیلاب میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا، اور نوح علیہ السلام اور تقریباً 40 مومنوں کی مختصر ہی جماعت ان کے تیار کردہ کشتی میں بس سکی، جن سے آگے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ طوفان نوح کسی خاص خطے ارض پر آیا تھا یا تمام کرۂ ارض پر؟ اس سلسلہ میں 2 آراء ہیں، علماء اسلام کی ایک جماعت اور علماء یہود و نصارہ اور ماہرین طبقات الارض و طبعیات کی رائے میں یہ طوفان صرف اس خطہ تک محدود تھا جہاں نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ علاقہ مساحت کے اعتبار سے 1,40,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کی ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ اس سے زیادہ وسیع نہ ہوا تھا جو اس علاقے میں آباد تھی، لہذا انہی پر طوفان کا عذاب بھیجا گیا۔ اور بعض علماء اور ماہرین کے نزدیک یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جزیرہ یعنی عراق عرب کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی آبی حیوانات کے ڈھانچے پائے گئے ہیں۔ کرۂ ارض کے دراز کے علاقوں اور جزائر مثلا جزیرہ نیوگنی اور جزائر انڈمان کے اقوام میں رائج داستانوں میں بھی ایک سیلاب عظیم کا ذکر ملتا ہے۔ تحریک مجاہدین ہند کے مولانا محمد جعفر شاہ تھانیسری، جو کالا پانی انڈمان میں قید رہے، وہ اپنی داستان اسیری میں لکھتے ہیں کہ مقامی باشندوں کی قدیم کہانیوں میں طوفان نوح جیسے سیلاب کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ ان دور دراز علاقوں میں بسنے والی اقوام بھی حضرت نوح اور ان کے ساتھی مومنین کی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ جب ان کی نسل دور دور تک پھیلے تو ان کے ساتھ ایک طوفان عظیم کا تذکرہ بھی ان علاقوں تک پہنچا، لہذا راجح بات یہ ہے کہ طوفان نوح کا عذاب دجلہ و فرات کی وادی ہی میں نازل ہوا تھا۔ سید ابو نصر احمد حسین بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الادب الہندی میں لکھتے ہیں کہ ہندو مت کی کتابوں میں بھی ایک بہت بڑے سیلاب کا ذکر ہے۔ اس میں حضرت نوح کو مانو یعنی خدا کا بیٹا یا نسل انسانی کے جد اعلیٰ کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ و فرات کے درمیان مابین النہرین یا میسوپوٹیمیا ہے۔ یہ دونوں دریا یا آرمینیا اور ترکی کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور جدا جدا ہو کر بہ کر زیر
عراق میں القرنہ کے پاس ملتے ہیں اور پھر خلیج فارس میں جا کر گرتے ہیں۔ آرمینیا کے پہاڑ شمال مشرقی ترکی اور آرمینیا کے سرحد پر پھیلے ہوئے ہیں، اور وہیں ارارات کا پہاڑی سلسلہ ہے جس میں ایک چھوٹی جودی پر کشتی نوح اتری تھی۔ 8ویں صدی عیسوی تک اس جگہ ایک معبد اور ہیکل موجود تھا جسے کشتی کا معبد کہا جاتا تھا۔ کوفہ، قوم نوح دریائے فرات کے مغرب میں جس مقام پر آباد تھی وہ موجودہ کوفہ کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حد میں 17 ہجری میں یہاں کوفہ کا شہر آباد کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مدائن کے بعد فرات کے پار ایک فوجی شہر آباد کرنا چاہا اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تو امیر المؤمنین نے لکھ کر بھیجا کہ عربوں کو شہر راس آتے ہیں جہاں ان کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں چر سکیں، لہذا انہیں دریائے فرات کے پار آباد کرنے کے بجائے اس طرف اونچی جگہ پر آباد کرو۔ چنانچہ بن مقیلہ کی نشاندہی پر فرات کے دائیں کنارے موجود کوفہ کی جگہ شہر بسانے کے لیے چنی گئی، جسے اس وقت سوریستان کہا جاتا تھا۔ ریت کے گول ٹیلوں کوفان کے باعث اس کا نام کوفہ رکھا گیا۔ کوفہ کے آس پاس بادشاہ حیرہ نعمان بن منذر کے محلات حیرہ، نجف، خورنق، سدیر اور غریان آباد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد 35 ہجری میں 35 سے 40 ہجری میں کوفہ اسلامی خلافت کا دار حکومت رہا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں زخمی ہو کر آپ نے شہادت پائی، اور ایک روایت کے مطابق کوفہ سے 10-15 کلومیٹر جنوب میں نجف میں دفن ہوئے، جبکہ معجم البلدان میں حمص میں مشہد علی کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ایک ستون کے اندر مبینہ طور پر ان کی ایک انگلی رکھی ہوئی ہے، انہیں کسی نے خواب میں دیکھا تھا۔ اسی طرح حلب میں بھی ایک مشہد علی بتایا جاتا ہے۔ نینوا، یہ قدر دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود شہر موصل کے بالمقابل واقع تھا۔ ایک روایت کے مطابق قوم نوح یہاں آباد تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی شہر نینوا سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اشورا سلطنت کا قدیم ترین شہر تھا اور اس کا دار الحکومت رہا، حتیٰ کہ 612 قبل مسیح میں بابل اور ماد یعنی فارس کی متحدہ افواج نے اسے تباہ کر دیا۔ فرانسیسی ماہرین نے 1820 میں دریائے دجلہ سے کچھ فاصلے پر اس کے کھنڈرات دریافت کیے۔ یاقوت حموی معجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ کوفہ کے مضافات میں ایک قصبہ نینوا کہلاتا ہے۔ جودی، قرآن کریم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر اتری تھی۔ بائبل میں اسے کوہ ارارات کہا گیا ہے جس کی بلندی 16,946 فٹ 5,165 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس برف پوش چوٹی پر نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ماہرین کی جدید تحقیق یہ ہے کہ کوہ ارارات یا جودی مشرقی ترکی میں اس مقام پر ہے جہاں ترکی، آرمینیا اور ایران کے سرحدیں ملتی ہیں۔ ترکی میں کوہ ارارات کی بیوق آخری داغ کہا جاتا ہے۔ معجم البلدان میں لکھا ہے کہ کوہ جودی دریائے دجلہ پر واقع شہر جزیرہ ابن عمر کے سامنے واقع ہے، اور جودی کی چوٹی شام کے شہر عین دیوار سے صاف نظر آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے شاعری کے جوش میں بانگ درا کی نظم حمالہ میں کشتی نوح کے اترنے کا مقام کوہ حمالہ میں بتایا۔ نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، یہ شعر بانگ درا میں ملے گا آپ کو یہ مصرع، لیکن حالانکہ یہ بات بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو روایات کردستان اور آرمینیا میں قدیم ترین زمانے سے نسل در نسل چلی آ رہی ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس علاقے میں کسی مقام پر ٹھہری تھی۔ موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے آس پاس آرمینیا کے سرحد پر کوہ ارارات کے نواح میں نوح علیہ السلام کے مختلف آثار کی نشاندہی اب بھی کی جاتی ہے، اور شہر نخیچوان کے باشندوں میں آج تک مشہور ہے کہ اس شہر کی بنا یعنی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ جزیرہ ابن عمر ترکی کا شہر دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر شام کے سرحدی شہر عین دیوار کے بالمقابل واقع ہے۔ اسے حسن بن عمر بن خطاب نے سن 250 ہجری میں آباد کیا تھا۔ اس کے تین طرف ہلال کی شکل میں دجلہ بہتا ہے اور چوتھی جانب خندق کھود کر اس میں پانی چھوڑا گیا تھا۔ یوں شہر جزیرہ کی شکل میں آباد تھا۔ ترکی زبان میں اسے جزرے لکھا جاتا ہے، CIZRE۔ وادی دجلہ رافدین کے قدیم مقامات میں سے جرمو، یہاں عراق کی ایک قدیم تہذیب 6500 قبل مسیح کے لگ بھگ پروان چڑھی۔ اس کے آثار عراقی کردستان کے شہر سلیمانیہ کے مغرب میں ملتے ہیں۔
کرکوک شمال مشرقی عراق میں تیل کی کنوؤں کا مرکز ہے، جبکہ سلیمانیہ کرکوک سے 100 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ تل حسونہ اس کے آثار موصل کے جنوب میں کچھ فاصلے پر واقع ہیں اور ان کا تعلق 5750 قبل مسیح سے ہے۔ تل حلف شام کے قصبہ تل حلف میں اس کے آثار ملتے ہیں۔ راس العین اس جگہ واقع ہے جہاں دریائے خابور دریائے دجلہ سے ملتا ہے۔ یاد رہے تل کے معنی ٹیلے کے ہیں۔ تل عبید اس کے آثار قدیم تاریخی شہر اور اس کے آس پاس جنوبی عراق میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دریائے فرات کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ اور روح لورکا سواد یعنی جنوبی عراق میں اوروک کے آثار دریائے فرات کے بائیں طرف ملتے ہیں جو دجلہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الورقہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پتھر کا قدیم دور مستشرق سویلی نے 1954 عیسوی میں اس دور کے کچھ آثار معلوم کیے۔ پتھر کا نیا دور جرمو کی تہذیب مستشرق بریڈوٹ نے 1948 عیسوی میں سلیمانیہ شہر کے مغرب میں واقع بستی جرمو میں اس دور کے ایک عظیم مرکز کا سراغ لگایا۔ اہل علم نے اس مرکز کا زمانہ 6500 قبل مسیح بتلایا ہے۔ اس وقت بستیوں کی صورت میں آبادی کی ابھی ابتدا ہوئی تھی۔ پتھر کے اس نئے دور میں تل حسونہ کی تہذیب کا آغاز ہوا۔ یہ شہر موصل کے جنوب میں واقع تھا۔ اس تہذیب کا زمانہ 5750 قبل مسیح کے قریب ہے۔ مستشرق معلوم نے 1931 میں موصل کے قریب نینوا کے مقام پر تل حسونہ کی تہذیب سے ملتے جلتے آثار دیکھے۔ اس تہذیب کے دوسرے نمونے شمالی عراق کے بہت سے مقامات پر پائے گئے۔ شام کے شہر راس العین کے قریب جہاں سے دریائے خابور پھوٹتا ہے، ایک جرمنی عالم پارون نے پتھر کے اس نئے دور کی تہذیب سے ملتے جلتے آثار معلوم کیے۔ وادی رافتین میں پتھر اور پیتل کا مشترکہ دور اس دور کے شہریت کے 3 بڑے مراکز تھے۔ نمبر 1 علاقہ رافتین کے جنوب میں شہر قدیم اور کے قریب تل عبید اس مرکز کا انکشاف برطانوی عجائب گھر کے وفد نے کیا جن کی قیادت ڈاکٹر ہول کر رہے تھے۔ پھر مشہور مورخ لیونارڈ ولی نے تفتیش جاری رکھی اور انہیں ار کے مقام پر مٹی کی مورتیاں ملیں جو دینی مقاصد کے لیے بنائی گئی تھیں۔ نمبر 2 اوروک یعنی ورقا کے زمانہ کی تہذیب اس کا انکشاف ایک جرمن ٹیم نے کیا۔ نمبر 3 جمدہ نصر کے دور کی تہذیب اس دور کے آثار کا انکشاف آثار قدیمہ کے ایک ماہر لنکنڈن نے 1920 عیسوی میں ایک چھوٹے سے ٹیلے میں کیا جو کیش شہر کے قریب واقع ہے جسے قدیم دور میں جمدہ نصر کہا جاتا ہے۔ تاریخی کتابوں کے مطابق اس دور کے آخر میں عظیم طوفان آیا جس نے دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے کو لپیٹ میں لیا اور عروق کیش اور شوراب کے مقامات پر مختلف جگہوں کی کھدائی سے ثابت ہوا کہ دور عبید اور ابتدائی نسل انسانی کے دور کے مابین ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ اسی طرح جمدہ نصر کے آخری دور میں ایک عظیم سیلاب آیا۔ آثار قدیمہ کے ایک ماہر نیولارڈ ولی نے اور شہر میں 2.5 کلومیٹر کی گہرائی میں چکنی مٹی کی موٹی موٹی تہوں کا انکشاف کیا۔ نیز اس اولی کو ان تہوں کے اوپر اور نیچے انسانی رہائش کے آثار بھی ملے، اس لیے اس نے اس سے نتیجہ نکالا کہ چکنی مٹی دجلہ اور فرات کے سیلابی پانیوں سے بنی۔ بہت ممکن ہے کہ آسمانی کتابوں میں مذکورہ طوفان کا واقعہ اس طوفان سے بہت پرانا ہو۔ آثار قدیمہ کے ایک ماہر کنکو نے آثار قدیمہ کے ایک اور ماہر ڈی مارگن کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس طوفان کا تعلق چوتھے دور کے آخر میں بارشوں والے زمانے سے ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ مکتبہ عاشور بانی بعل میں موجود تختیاں اس طوفان کی تصدیق کرتی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں نے 13 ستمبر 2000 میں بدھ کی شام میں خبر شائع کی کہ بحر اسود کی تہہ میں ڈوبے ہوئے کئی مکمل شہر معلوم ہوئے۔ آثار قدیمہ کی تحقیق کرنے والے ماہرین نے کہا ہے کہ ان شہروں سے اس عظیم طوفان کی تصدیق ہوتی ہے جس کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں ہے۔ بی بی سی لندن نے خبر 14 ستمبر 2000 میں بروز جمعرات اپنے پروگرام آج کا دن ٹوڈے میں یعنی آج کے دن دنیا میں کیا کیا ہوا تھا میں نشر کی، جبکہ خلائی سیاروں نے اس خبر سے متعلق تصویریں گزشتہ دن شام کی نشر کر دی تھیں۔ جمدہ نصر بابل کے شہر میں تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر کیش واقع ہے۔ کیش کے قریب تل صغیر میں تاریخی آثار ملتے ہیں جنہیں جمدہ نصر کہا جاتا ہے۔
قلعہ شقاق، یہ موصل اور نگریت کے درمیان میں دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر آباد ہے۔ نینوا یہ موصل کے بالمقابل دجلہ کے بائیں کنارے پر تھا، اس کے کھنڈر موصل کے مشرق میں کچھ فاصلے پر ملتے ہیں۔ نینوا کے آثار توبیونیک کہلاتے ہیں۔ انشوریوں نے انشور کے بعد نینوا کو دارالحکومت بنایا تھا۔ اور بابل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش اور بتلائی جاتی ہے۔ اس کے آثار دریائے فرات کے جنوب میں الناصریہ شہر کے بالمقابل واقع ہیں۔ ان دنوں اسے تل المقبر کہتے ہیں۔ یہ تھا نوح علیہ السلام اور ان کے سیر و تبلیغ کے مقامات کا مختصر سا تذکرہ کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے دور میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ اس دور میں لوگ اسلام پر تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے درس میں حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق بتایا جائے گا کہ حضرت ہود علیہ السلام کس جگہ مبعوث کیے گئے، اور ان جگہوں کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نوح علیہ السلام کے متعلق بتائے گئے قرآن مجید میں واقعات اور حکایات اور نصیحتوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولسائر المسلمین فاستغفروه لذنوبهم انه